سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المقرئ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار قرآ اندازی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرآ اندازی فرماتے، پھر جس زوجہ محترمہ کا نام آتا اسے ساتھ لے جاتے. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جانے کا ارادہ فرمایا تو حسب معمول قرآ اندازی فرمائی جس میں میرا نام آیا، اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے گئے. ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ میرے مہمان اسکالر بھی. ناظرین کرام، یہ ہستی وہ ہے جن کا ذکر عبادت ہے، جن کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت، جن کی زیارت عبادت، جن کی صحبتوں میں بیٹھنا عبادت. ناظرین کرام، عشاء کی نماز کے بعد ایک نوجوان آتا ہے اور اپنے چہرے پہ اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے پردے سے لپٹ جاتا ہے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، الہی میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہیں، تیری رحمت کی وسعت اتنی ہے، الہی مجھے معاف فرما. ناظرین کرام، یہ دردناک آواز اس قدر سوز اور غم میں ڈوبی ہوئی آواز ہے کہ کعبۃ اللہ میں سارے جو طواف کرنے والے ان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں اور ساری رات لوگ روتے رہتے ہیں. صبح کی اذان سے تھوڑی دیر قبل وہ نوجوان اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے، لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ہیں، یہ تو امام زین العابدین ہیں، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے فرزند. ناظرین کا خیال آ رہا تھا، باپ بھی شہزادہ، ماں بھی شہر بانو شہزادی، اور کس ناز و نام میں پلے ہوئے اور پھر کن مصائب سے دو چار ہوئے. لیکن ناظرین کرام، جب یزید نے اپنے دربار میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک پلیٹ میں رکھ کے اس کو پیش کیا گیا اور اس نے کہا کہ دیکھا تم نے تمہارے باپ جو تھے ان کو بغاوت کی کس طرح سزا، کس انجام کو یہ پہنچے، تو اس حوصلے اور صبر اور استقامت کے ساتھ سوچئے اتنے ظالم جابر قاہر کے سامنے، اتنے ظالم جو درندوں سے بڑا درندہ تھا، اس کے سامنے یہ کہنا کہ یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے، یہ تو جنت کو سدھار گئے، یہ تو اپنے امتحان میں پورے اترے، اور ہم سب خاندان نبوت اتنے بڑے ابتلاء اور آزمائش سے اللہ کے فضل سے پورا اترے ہیں، تمہارا انجام قریب ہے، دنیا دیکھے گی. ناظرین کرام، 14 صدیاں ہو گئی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستی تھی امام زین العابدین، جن کا لقب، جن کا نام ہی زین العابدین. ان کی عبادت، ان کے سجدے جس پہ آسمان کے ملائکہ بھی ناز کرتے تھے. ناظرین کرام، عبادت کو بھی جس عبادت پہ ناز ہے وہ امام زین العابدین کی تھی. آپ کی آج شہادت کا یوم ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی سیدی، آپ کا تو اپنا گھرانہ ہے. جی بسم اللہ. سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں. یہ ایک روایتی جملہ ہے کہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، لیکن اس جملے کی حقیقت میں جب رنگ بھرا جاتا ہے تو واقعتاً وہ اتنا بڑا کردار ہونا چاہیے کہ جس کردار کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو، سبحان اللہ، اور اس کے کردار میں انسانیت نوازی کے تمام جوہر موجود ہوں، سبحان اللہ، اور وہ تاریخ کا سر نامہ ہو، واہ، اور وہ انسانی حریت کا علمبردار ہو، سبحان اللہ، اور وہ انسان کے باطن کا معمار ہو. یہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام جو وارث کربلا ہیں. سبحان اللہ. آپ روز سنتے ہیں احیاء دین، آپ روز سنتے ہیں تجدید دین. احیاء دین اور تجدید دین کی بلند ترین منزل وہ ہے جو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے قائم کر دی، اور وہ معیار کہ اب جو شخص بھی دین کی بات کرے، دین کا نام لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے، دل سے اس کی تصدیق کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت کا تمغہ اپنے دل پہ سجائے. یہ وارث کربلا ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. ان کا ایک کردار کہ جو بتاتے ہیں کہ 33 ہجری یا 38 ہجری اختلاف کے ساتھ، اب یہ شمار کر لیجئے کہ 60 ہجری میں جو یہ سانحہ کربلا ہوا ہے، یہ اس کے عینی شاہد ہیں اور حقیقی گواہ ہیں، اور اس روایت کے یہ مستقل طور پہ راوی ہیں اور علمبردار ہیں کہ جو روایت حق پرستی کی، حریت پسندی کی، اور دین آخر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ کی روایت کو آگے لے کے چلیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی حالات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑا کام انہوں نے، اس وقت بیمار تھے، وہ جہاد میں بطور خود تشریف نہیں لے جا سکے، تلوار نہیں اٹھا سکے، لیکن آخر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن میں شریک رہے. اچھا جی مفتی صاحب، ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ قدرت کا حسن انتظام جو میں کہتا ہوں، اگر یہ بھی میدان میں چلے جاتے تو دین کہاں باقی رہتا. ایک ہی فرد باقی بچا تھا خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی سے پھر آگے سارا معاملہ چلا اس خاندان کا، سادات کا سارا. تو یہ بھی حکمت الہیہ میں تھی نا کہ اس امتحان میں باقی سب جائیں اور یہ یہاں پہ کھڑے رہیں. آپ کی اس بات کی شرح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام علی زین العابدین انا اعطیناک الکوثر کی عملی تفسیر. واہ 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 واہ. جو کوثر، جو نسل پیغمبر، جو نسل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آگے بڑھی، اس کے بنیادی وارث اور بنیادی اس پہ حرف آ جاتا حضرت امام علی زین العابدین. سورۃ الکوثر پہ حرف آ جاتا، اس کی صداقت پہ نعوذ باللہ حرف آ جاتا اگر یہ بھی ختم ہو جاتا. اور ان شانیہ کا ہوا الابتر پہ بھی کہ دشمن بالکل بے نسل ہوئے بہت جلد. جی مفتی صاحب، میں آپ کے انٹرو سنتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں کن لفظوں سے ان کی عظمت و شان کو بیان کروں. مجھے حضرت ابو ہریرہ کا ایک جملہ یاد آ رہا تھا کہ جب آپ ایک جنازے سے واپسی پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نو عمر تھے، تھک کر ایک طرف بیٹھ گئے، کوئی طویل سفر کر کے آئے تھے جنازہ پڑھ کے. تو حضرت ابو ہریرہ کی ان پر نظر پڑی تو ان کے قریب آئے تو دیکھا امام علی مقام کے نالین پر مٹی لگی ہوئی ہے. وہاں بیٹھ کر ان کے نالین سے اپنے قمیض کے حصے سے مٹی جھاڑنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت امام علی مقام نے کہا انت صاحب رسول اللہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو رسول اللہ کے میرے نانا کے صحابی ہیں، ایسا مت کیجیے. اور بزرگ ہیں، عمر میں بہت بزرگ ہیں. بزرگ ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے
کہ لو یعلم الناس ما اعلم لحملوکا، حضور والا جو آپ کے مقام و مرتبہ اور فضائل کو میں جانتا ہوں، اگر لوگ بھی یہ جان لیں تو ابو ہریرہ کا ایمان اور یقین ہے کہ کوئی آپ کے قدم زمین پر نہ لگنے دے، لوگ آپ کو ہمیشہ اپنی گردنوں پر اٹھا کر سفر کروائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اس گھرانے کی یہ عظمت و شان ہے غازی صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اور جو فرزدق شاعر نے تعارف کروایا تھا امام علی زین العابدین کا، کہا تھا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہیں جن کی عظمت و شان کو حرمین کی بطحا کی زمین جانتی ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، کعبۃ اللہ ان کا روح شناس ہے، اور ہل اور حرم آسمان و زمین ان کے عظمتوں کے معترف ہیں۔ واہ واہ واہ، اور پھر آگے جو انہوں نے کہا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ سبحان اللہ، فرزدق شاعر نے کیا عقیدہ بیان کیا، کہنے لگے یہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لخت جگر اور نور نظر ہیں، سبحان اللہ، اور یہ وہ ہیں جن کے نانا خاتم النبیین ہیں۔ یہ تعارف کروایا فرزدق شاعر نے، اور جب ایسا خوبصورت تعارف کروایا، غازی صاحب آج بھی ایمان سے کہتا ہوں، اور آپ تو یقیناً مجھ سے بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں، جو بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ، اہل بیت اعظام آج بھی اسے محروم نہیں کرتے، نوازتے ہیں جی، آج اتنے بھی سخی، نوازتے ہیں۔ اتنے سخی۔ اور اس کی گواہی آپ دیکھیں فرزدق شاعر سیرت دیتی ہے۔ واہ واہ، جب انہوں نے امام علی زین العابدین کا انٹرو پیش کیا، واہ، کیا لفظ کہا ہے آپ نے۔ تو امام علی زین العابدین کے تعارف اور آپ کی عظمت بیان کرنے کے بظاہر حشام بن عبد الملک کے نظر میں یہ جرم تھا، انہوں نے قید کر دیا۔ تو امام علی زین العابدین نے قید خانے میں ہزاروں دینار ان کے پاس بھیجے، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے تو خدمت سمجھ کر، اپنی سعادت سمجھ کر آپ کی تعریف کی ہے، میں یہ نہیں لے سکتا، اس پر اجر بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے جو کرنا تھا وہ تمہارا کام تھا، اور یہ ہماری عنایات ہے جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، تمہیں یہ قبول کرنا پڑے گا۔ انہوں نے لیا۔ اس سے یہ اشارہ دیا گیا ساری امت کو کہ اس گھرانے کے ساتھ جس کی نسبت میں سچائی ہو اور جس کے دل میں اور نیت میں خلوص ہو، اس کو کبھی وہ خالی نہیں چھوڑتے، اس کا دامن خالی نہیں رہنے دیتے، اس کو اپنی عنایات سے بھر ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی زین العابدین کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ آپ نے علم حاصل کیا کس سے؟ اپنے تایا جان امام حسن سے، اپنے والد گرامی سے، اور کبار صحابہ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے علم کے موتی چنے، سبحان اللہ، حضرت ام سلمہ سے علم کے موتی چنے، حضرت صفیہ سے علم حاصل کیا، اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس سے علم سیکھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے نہیں حاصل کیا؟ جی نہیں، کچھ وقت ان کی خدمت میں بھی گزرا کہ پیدائش کہ باب العلم جو تھے یہ ہوئی، ان کی جب گود میں رہے تو علم تو 2 وہیں، سال، اگر 38 کہیں 2 سال یا 33، وہ ایک عرصے ان کی خدمت میں رہے۔ اور جو باطنی توجہات ہوتی ہیں بچے کے اندر، جو قبول حق کی اور حقائق کو قبول کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود ہی میں انہیں حاصل ہو گئی تھیں۔ اور سید صاحب دیکھیں، مفتی صاحب نے سخاوت کی بات کی نا، مجھے یاد آیا کہ آپ کا ایک غلام تھا، خوش ہوئے اس پہ، بڑی خدمت کرتا تھا، آپ نے اس کو ایک زمین کا ٹکڑا دے دیا کہ جاؤ اور اس کو کاش کیا کرو اور موجیں کرو۔ وہ چلا گیا اور آزاد بھی کر دیا اس کو۔ کچھ عرصے بعد آپ کا وہاں گزر ہوا تو وہ سست آدمی تھا، اس نے کچھ کام ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا تمہیں میں نے اتنی زبردست زمین دی تھی، تم نے اس کو کاشت نہیں کیا، تو اس کو چھڑی 1-2 مار دی آپ نے، اور اس کے بعد گھر چلے آئے۔ گھر آ کے آپ کو خیال ہوا کہ ہم تو رحمت اللہ عالمین کے نواسے ہیں، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس آدمی کے پاس خود چل کے گئے، اس کو جا کے چھڑی دی اور اپنا اتار دیا، جو تھا کرتا مبارک اتار دیا، اور اس کو کہا مجھے چھڑی مارو، میں نے تم سے زیادتی۔ اس نے کہا توبہ توبہ، میں آپ کا ادنا غلام ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، ادب بار کا۔ انہوں نے کہا نہیں تم مجھے مارو۔ بہت ضد کی تو اس نے پاؤں پڑ گیا، اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں بالکل آپ سے ناراض نہیں ہوں، میری غلطی، میری سستی تھی، میری کوتاہی تھی۔ فرمایا اچھا پہلے تو میں نے کاشت کے لیے دی تھی زمین، اب یہ میں تمہیں ملکیت ہی دے دیتا ہوں، ہبا کر دیا، ہبا کر دیا۔ ٹھیک۔ تو یہ جو مفتی صاحب کہتے ہیں نا خالی نہیں لوٹاتے، وہ ان کے تو معاملات سخاوت کے آج بھی دریا بہ رہا ہے۔ غازی صاحب، یہ ایک عقیدت اور محبت کا انداز ہے جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں۔
کوئی محروم ہے اسے وہاں سے عطا ہوا تو وہ اس کا ذکر کرے گا ازرہ تشکر، واہ جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی، واہ 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 شاہ جی واہ۔ یقیناً مفتی صاحب کو عطا جس کو نہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک پہلو ہم عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک پہلو میں نے عرض کیا تھا کہ احیاء دین اور تجدید دین کے لیے ان کے کردار کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بڑی بات ہے، کربلا سب سے پہلے احیاء دین کا ادارہ ہے، اس کو ترک کر کے اگر کوئی شخص ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ احیاء دین کی جتنی بھی تحریکیں اہل بیت کے کردار کو چھوڑ کے اٹھی ہیں وہ ناکام ہو گئیں، اور جنہوں نے اہل بیت کے کردار کو کسی طرح سے بھی اپنایا، احیاء دین اور تجدید دین کی تحریکیں وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی احیاء دین کی تحریک کا پورا مطالعہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے جد امجد کے قدم پہ ہوں، قدم بقدم انہوں نے اہل بیت، اور ان کا تو مشہور واقعہ ہے کہ جب واز کہنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور بنفس نفیس تشریف لا کے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا کہ تو واز کہہ، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پھر انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا اور کہا کہ اب تو واز کہہ، اور سرکار جب واز پہ بیٹھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ آ کے محمدی کا کلام سن، اور پوری دنیا 4000 کے قریب دواتیں ہوتی تھیں کہ جو ان کے واز کو لکھا کرتے تھے۔ آپ ان کی فتوح الغیب شریف پڑھ لیں، باقی چیزیں۔ خیر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے آئیں، کوئی جماعت نہیں تھی، لیکن مشن ان کا کیا تھا کہ شاست حسین، یہ کوئی روایتی شاعری نہیں ہے بلکہ دین کی حقیقت کا بیان ہے، شاست حسین شاہ باد شاست حسین، دی ہست حسین دی پناست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، یہ ہاتھ ہے، سر دے دیا۔ ہاتھ کون سا ہے؟ یہ بیت کا ہاتھ ہے، بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اس بیت کو برقرار رکھا، اور بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین ہے، اس ہاتھ کو برقرار رکھا، سر دے دیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت یافتہ شخص ہے اس پہ کوئی آنچ نہ آئے کہ کس مدرسے سے پڑھ کے آیا، کس نگاہ سے اس شخص کی تربیت ہوئی۔ امام اتنا بڑا، نسبت اتنی بڑی، علم اتنا بڑا، اور اتنا بڑا شخص، جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہر و باطن سے مرصع تھے۔ کیوں مفتی صاحب ایسی بات؟ جی بالکل ایسی بات ہے، یہ کہ ایسی طرح غازی صاحب آپ نے اہل بیت اطہار کی بات کی ہے، بالواسطہ ایک شان، بہت بڑی شان ہے امام علی زین العابدین کی، تمام ائمہ اہل بیت کی ہے، درست، اور اس پر بڑی دلکش حدیث پاک ہے۔ آہا، امام علی رضا تشریف لائے ایران نیشا پور میں، تو بڑے بڑے فضلاء، اتقیاء اور اہل علم اور ہجوم تھا عقیدت مندوں کا جمع ہوا، اور انہوں نے آ کر زیارت کی اور عرض کی اپنے نانا اقدس کی آپ کی زبان سے کوئی حدیث سننی ہے۔ واہ، تو امام علی رضا نے وہاں پر ایک حدیث بیان کی، اس حدیث کے بعد اس پر جو کومنٹس دیے امام احمد بن حنبل نے، وہ بس ناظرین سنیں گے تو اس حدیث کو حفظ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی رضا نے پڑھا، حدثنا ابو موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی ابن ابی طالب قال حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی من قال لا الہ الا اللہ دخل حسنی فقد امین عذابی او کما قال علیہ السلام۔ یہ حدیث، اب اس حدیث کا ترجمہ تھوڑا سا اس کی سند سننی پڑے گی۔ امام علی رضا کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی میرے والد حضرت امام موسیٰ کاظم نے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ سنائی میرے والد حضرت امام جعفر صادق نے، وہ کہنے لگے مجھے یہ حدیث میرے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر نے سنائی۔ امام محمد باقر فرمانے لگے مجھے میرے والد بزرگوار امام علی زین العابدین نے یہ حدیث سنائی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث میرے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنائی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد بزرگوار حضرت علی نے سنائی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے جنہوں نے سنائی وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث جبریل امین نے سنائی ہے، اور جبریل امین کہتے ہیں میں خود رب العالمین سے سن کر آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، یہ میرا قلعہ ہے، یہ پڑھ کر وہ میرے قلعے کے اندر آ گیا،
اور میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث پاک آئی امام احمد بن حنبل کے سامنے۔ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جو کروڑوں مقلدین کے امام، مجتہد، فقیہ، امام بخاری مسلم کے استاذ ہیں۔ واہ۔ امام احمد بن حنبل نے جب یہ حدیث پڑھی تو اس کی سند میں یہ جو نام آئے ہیں پڑھ کر فرمانے لگے یہ تو سونے کی چین سلسلہ تو ذہب ہے، یہ تو ہیروں کی لڑی ہے، گولڈن چین۔ پھر فرمانے لگے خدا کی قسم، کھڑے ہو گئے اپنی مسند پر یہ سند پڑھ کر۔ واہ واہ واہ۔ اب اس سند کے ضمن و ذیل میں ان کی آنکھ نے جو فیض کے دریا اور سمندر بہتے دیکھے تو کہنے لگے لو قریت ھذہ الاسناد علی المجنون لبرئ منہ۔ خدا کی قسم اس سند کو پڑھ کر یعنی ان ناموں کو اگر کسی نے مجنون اور پاگل پر دم کر دیا اللہ اسے بھی شفا عطا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں اتنا ساتھ ضرور کہوں گا کہ پڑھنے والا بھی امام احمد بن حنبل جیسا ہو، امام احمد بن حنبل جیسا ہو، اہل بیت اطہار کا سچا سچا غلام، ان سے محبت کرنے والا اور روشن ہو، دیا روشن ہو ان کی محبت کا، تو وہ ہو۔ امام احمد بن حنبل یہ فرما رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی شانیں یہ ہیں کہ ان کے نام لے کر اگر دم کریں تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو غازی صاحب جن ائمہ اہل بیت کے ناموں کا یہ کمال ہے، ان کی ذاتوں میں اللہ نے کیسا کمال رکھا ہوگا، ان کے وجود کی کتنی برکات ہوں گی جو آج ساری دنیا حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ سند میں سمجھتا ہوں بطور وظیفہ ہمیں یاد ہونی چاہیے اور ہمیں اکثر معاملات میں اسے پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک بڑا جامع تعارف اور ایسی شخصیت کا کہ جن سے اہل ایمان کی عقیدت اور وہ عقیدت ان کے ایمان کی ضمانت، اور ان کی ضمانت نہیں بلکہ برزخ و حشر میں ان کی نجات کے لیے ایک ضمانت مستقل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدت کی باتیں محسوس ہوتی ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائیں جی، اور آپ کا پیرائے گفتگو بھی بہت زیادہ عقیدت کا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدت مندی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی ایک حقیقت اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام خداوندی کی عملی تکمیل کے لیے جو شخصی نمونہ درکار ہے، اس میں یہ ایک بڑی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ آپ نے ان کے خاندانی احوال بیان فرمائے، ان کی تربیت کا معاملہ بیان فرمایا، پھر ان کی جد و جہد بیان فرمائی، اور اس کے بعد شقاوت کے وہ مظاہر بیان فرمائے کہ جو لوگوں نے ایمان عطا کرنے کے بدلے جواب میں ان کے ساتھ شقاوت کی، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک ایک فرد جس سے امت محبت رکھتی ہے، اور وہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت رکھو، اولاد کو سکھاؤ، قرآن کی محبت اولاد کو سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔ تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ کیا یہ شخصیت پرستی کی ابتدا ہے یا شخصیت پرستی کی تعلیم ہے؟ بالکل ایسا نہیں. ایمان ہیں، افکار ہیں، جذبات ہیں، ان کو جمع ہونے کے لیے ایک وجود کی تو ضرورت ہے نا. ماشاءاللہ ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. ایمان، شعور، جذبات، دین کی وہ حقیقت کہ جو وحی کے ذریعے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبین پر اتری، اور آپ کے قلب مبین سے پھر امت میں وہ تقسیم ہونا تھی. تو سب سے پہلے ان لوگوں میں تقسیم ہوئی کہ جو آپ کے قلب مبارک کے نزدیک تھے. فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے. تو یہ جگر کا ٹکڑا، ہاں جگر کا ٹکڑا، یہ میری جان. اور فاطمہ جو تجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے. اور پھر سیدنا علی، آپ نے حضور کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے دادا حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر فرمایا تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں علی تیرا خون میرا خون اور تیرا جسم میرا جسم. اور یہ منافق کی پہچان صحابہ کہا کرتے تھے کہ جو علی کی محبت رکھتا ہم سمجھتے ہیں مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے یہ منافق. یعنی ذکر علی پیر صاحب جو سن کے جس کے چہرے پہ تازگی آ جائے تو وہ یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جس پہ یبوست آ جائے سمجھو کہ یہ فارغ ہے. اچھا، علوم معرفت ہوں یا دیگر علوم کی جتنی اقسام تھیں، علوم ظاہری، علوم باطنی، سب کے وارث علوم نبوت تو یہی ہستی تھی. انہی سے پھر ساری امت کو آگے وہ فیضان پہنچا. بلا شبہ یہ ہستی حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارف کی اور علوم کی جامع تھی. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ یہ کہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر بھی تھے. واہ سبحان اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور قریش ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما کر آپ سے وعدہ فرمایا تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام جتنے عاشق رحمان تھے، اپنے گھر میں شاید یہ اپنے چمن میں یہ پھول بھی نہ رہنے دیتے. یہ اللہ نے اپنے اس وعدہ کو نبھانے کے لیے آپ کو مبتلائے بخار کر کے ان کو محفوظ رکھا، اور پھر ان کے ذریعہ سے آگے حسینی سادات کا جو مبارک سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہے. اسی لیے آپ کے القابات میں ایک لقب آدم آل محمد بھی پایا جاتا ہے کہ ایک شخصیت سے آگے پوری شرف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پھیلتا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر عظمتیں، جس قدر شانیں عطا فرمائی تھیں، اس حوالہ سے بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جن کا عقد مبارک بھی اپنے خاندان میں اپنی چچا زاد یعنی کزن کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ ہوتا ہے. والدہ ماجدہ آپ کی ایران کی شہزادی ہیں، گویا ماں ایران کی شہزادی اور باپ شہزادہ کون و مکان. واہ. یعنی یہ عظمتیں ان کے دامن میں ہمیں نظر آتی ہیں. اہلیہ مدینہ کی شہزادی، جی، اور اہلیہ محترمہ مدینہ منورہ کی شہزادی امیر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. اور حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان مبارک آپ کی ولادت سے برسوں پہلے بیان فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ آقا کی بارگاہ میں حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. ان کے منہ کو چوما، گلے کو چوما اور سینے سے لگانے کے بعد حضور نے ہم سے خطاب فرمایا کہ یہ جو میرا چھوٹا نواسہ ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے تو یہ علی میرے اس حسین کا بیٹا جو ہوگا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. عبادت گزاروں کی زینت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم
على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سید قمر صاحب آپ ذرا بتائیے کہ عبادت کو زینت زین العابدین کے سجدوں نے عطا کی تھی، یہ بات غیر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یا عبادت بھی ناز کرتی تھی ان کے سجدوں؟ جس سے صف عابدین سج جائے تو زین العابدین. واہ واہ. جی یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہوتے ہیں، اتنے نزدیک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان میں افتخار فرماتے ہیں واہ واہ. کہ یہ میرے بلند بندے ہیں جنہوں نے میری تخلیق انسانیت کی تکمیل کر دی اپنے عمل سے، اور جو میرے مقاصد تخلیق تھے جس پہ تم اعتراض کرتے تھے، تم اسے دیکھو کہ اس نے سب کچھ میری محبت کی خاطر لٹا دیا. عبادت عمل ہے. انی عالم و مالا تعلم، ان کی تفسیر دیکھو. اب تمہیں سمجھ آئیے ملائکہ؟ جی بالکل بات یہی ہے. یہ جو آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، امام زین العابدین کا تذکرہ اس لیے کیے جاتا ہے کہ قوموں کی زندگی کے سراغ اس میں موجود ہیں. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں یزید نے جو ظلم کیا، اس کے بعد جمعہ کا دن ایک آیا تو اس وقت امام زین العابدین نے یہ کہا، ایک میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سر حسین واپس کر دو، دوسرا یہ کہ ان کے قاتلوں کا پتہ بتاؤ کہ وہ بھی ہمارے حوالے کرو، تیسرا یہ ہے کہ مجھے آج گفتگو کرنے دو امت کے سامنے، کیونکہ تم نے اب تک اتنا بڑا حجاب رکھا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ اور بتاتے آئے ہو اور پوری امت کو تم نے اندھیرے میں رکھا ہے. ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے تو آخر میں جو لوگ آپ سے عرض کر رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، تو اس میں بڑی واضح بات تھی کہ بار بار آپ لوگوں کو اس طرف اشارہ فرماتے کہ جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور پہ اس وقت تک تربیت فرما رہے تھے، اور ایک ایک منزل کے بارے میں رہنمائی آپ کی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو رہی تھی. ماشاءاللہ. تو فراست کے اس بلند مقام پر تھے کہ جہاں ان کا کوئی فراست میں شریک نہیں ہے. یہ سب ایک بات یہ بھی تھی، یزید عیار بھی تو تھا نا، چلاک بہت تھا. اس کو معلوم تھا کہ یہ جو فصاحت و بلاغت نبوی کا وارث ہے، اگر یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے گفتگو کر دی تو یہ تو انقلاب بپا ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی ابھی. اور ایسا ہی ہوا جیسے شاہ صاحب نے بات فرما رہے تھے کہ جب آپ نے خطبہ شروع فرمایا، حمد اور صلات کے بعد اپنا تعارف کروایا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیا، تو ایسے تھا کہ وہ جیسے شامیوں کے چہرے جو تھے وہ ٹک ٹکی باندھ کر ان کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی تھیں اور چیخیں مار کے رونے لگ گئے. اور آپ کا حسن کلام کیسا ہے، اور جب آپ کلام کے آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو تو وہ ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی کہ ایسا جامع الکلم والی شخصیت اور ایسے خوبصورت کلام والا ایسا خطیب انہوں نے آج تک سنا ہی کوئی نہ تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن بھی اور حدیث بھی اس ہستی کی زبان اقدس سے جاری ہو رہے تھے جو جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وارث تھے. اور پھر جب دیکھا آپ نے اگلی بات شروع کی، ایک فکرہ کہہ دیں کہ لہن داؤدی اس وقت جو تھی وہ وجد کو نہ تھی. بے شک لہن داؤدی وجد کو نہ تھی. اور جب یزید نے دیکھا کہ اب یہ بات پانسا حالات کا پلٹ جائے گا اگر یہ کلام جاری رہا، تو اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کر دو. اب جب اذان شروع ہوئی تو یہ اس کو آپ منطق کہیں، اس کو آپ لاجک کہیں، اس کو آپ کا جو فراست کہیں کہ جیسے ہی مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو آپ گواہی دیتے ہیں بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ یزید جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے وہ کس کے نانا ہے. سید صاحب ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. ان کی شہادت ہوئی، زہر دلوایا گیا ان کو بھی، یہ تو تلوار لے کے نہیں نکلے تھے. جب یہ ساری شہادتیں ہو گئی یزید کے دربار سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے،
جی اس کے بعد تو یہ ایک طرح کی گوشہ نشینی تھی اور ہر وقت اشکبار رہتے تھے اور تلاوت قرآن 1000 نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کون سی تلوار اٹھائی تھی؟ ان کو زہر دینے کا کیا مطلب؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. غازی صاحب یہ بڑی واضح بات ہے. قصہ آدم و ابلیس. آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ اللہ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے تھے. لیکن شیطان کا تکبر نسبی، جو جہالت کہتا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں بڑا عالم ہوں. تو یہ قوتیں ہیں کہ جو انسان کو بدی پہ اکساتی ہیں کہ اس کی احساس ذات، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں. تو یہ جو لوگ تھے مسلسل ناجائز طور پہ حکومت پر قابض ہوئے تھے. پیر صاحب کئی رشتے ہیں. ایک آل، جو آل سے مراد خاص آل ہے وہ تو وہی ہیں جو اہل بیت اطہار ہیں، لیکن وسیع تر معنوں میں امت کو بھی شامل کر لیتے ہیں لوگ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، ایسا ہے، کچھ اقوال ملتے ہیں ایسے، لیکن جہاں کہیں اس کو اسپیسیفک کیا جائے تو وہاں تو مراد حضور کی جو نسبی قربت ہے اور جو آل اطہار حسنین کریمین علیہ السلام کی اولاد بالخصوص، اور اولاد عقیل، اولاد جعفر، یہ ان میں شامل ہیں. خاص طور پر میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر صحیح معنی میں جو شاہ صاحب کی اب تک کی گفتگو ہے، اگر ہم صحیح معنی میں اپنے آقا کے غلام ہی بن جائیں تو یہ اعزاز بھی ہمارے لیے کم نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان یہی بہت بڑا اعزاز ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے. تو باقی علمی مباحث ہیں، علمی مباحث کے حوالہ سے جو ان ہستیوں کی شان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بھی وارث ہیں، روحانیت کے بھی وارث ہیں، اور وہ کائنات کے مقتدا اور پیشوا ہیں حضور علیہ السلام کے بعد. وہ یقیناً منصب جن ہستیوں کا ہے انہی کو زیب دیتا ہے. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. سید صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ناظرین کا معاشی تنگی سے نجات کے لیے جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الشکوروں کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے. انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت مسمار ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فقر ہے جس کی بنیاد انسان خود اپنے ہاتھوں سے رکھتا ہے. جی زاہد مقصود صاحب. قیدیوں کا قافلہ سالار زین العابدین، قیدیوں کا قافلہ سالار زین العابدین، بیڑیوں میں جکڑا تھا بیمار زین العابدین، وہ امام ابن امام علی نسب، وہ امام ابن امام علی نسب، وہ علی کی جاں حسن کا پیار زین العابدین، آدم ثانی جسے آل محمد کا کہیں، آدم ثانی جسے آل محمد کا کہیں، فاطمہ کی دولت بیدار زین العابدین، جس کے خطبوں میں شکو ہے حیدری تھا جلوہ گر، جس کے خطبوں میں شکو ہے حیدری تھا جلوہ گر،
لرزہ جس سے شام کا دربار زین العابدین مارکائے کربلا کا عین شاہد تھا وہی مارکائے کربلا کا عین شاہد تھا وہی حضرت شبیر کا جیدار زین العابدین قیدیوں کا قافلہ سالار زین العابدین بیڑیوں میں جکڑا تھا بیمار زین العابدین قیدیوں کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم